بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم من الدراهم التي كل 10 منها وزن 7 مثاقيل. اور سونے کا نصاب 20 مثقال ہے. یہاں سے آج گفتگو ہونا ہے. تو یہاں سے یہ بتایا ہے کہ سونے کا نصاب کیا ہے. آپ حضرات یہ مسئلہ جانتے ہیں، بارہا سنا ہوگا اور ہم نے بھی ذکر کیا ہے آپ کے سامنے کہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ. 7.5 تولہ پرانے تولے کے حساب سے. اب تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا. کتنے گرام کا؟ اور پہلے کا تولہ اس سے زیادہ ہوتا تھا، جیسا کہ لکھا لوگوں نے کہ وہ 11 گرام 666 ملی گرام کا ہوتا تھا. اب 10 گرام کا ہوتا ہے تولہ. تو پرانے تولے کے حساب سے سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. یہی 52.5 تولہ 200 درہم ہوتے ہیں. 200 درہم کا وزن اور 52.5 تولہ چاندی کا وزن ایک ہی ہے. اسی طرح 7.5 تولہ پرانے تولے کے حساب سے اور 20 مثقال جس کا ذکر آ رہا ہے، یہ وزن برابر ہے. یہ وزن ایک تولے میں 2 مثقال 0.66 آئے گا. کتنا؟ یعنی ایک تولے میں کچھ کم 3.25 مثقال آئیں گے. اگر 75 آتا تب 3.25 ہوتے، لیکن 0.66 آیا ہے. تو ایک تولے میں 3.25 مثقال سے کچھ کم ہوتے ہیں. اگر 3 ہوتے تو 7 یا 21 22 مثقال سے زیادہ پہنچتے، لیکن مثقال ہیں 20. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 20 مثقال وہی 7.5 تولہ ہے، چونکہ ایک تولے میں کچھ کم 3.25 مثقال ہوتے ہیں ہر ایک تولے میں. دیکھیں، وَنِصَابُ الذَّهَبِ 20 مثقالاً، اور سونے کا نصاب 20 مثقال ہے. کتنے؟ 7.5 تولہ سونا تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو بھی سنیں اور سمجھیں. کتنے مثقال ہے؟ 20 مثقال ہے. اور علماء نے، فقہاء نے یہ بھی لکھا سونے کا نصاب 20 دینار ہے. تو اس اعتبار سے ایک مثقال 1 دینار کی برابر ہوگا. اور حدیث شریف میں بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے پر کوئی زکوٰۃ نہیں مگر جب کہ وہ 20 دینار کو پہنچ جائے تو آدھا دینار ہے، نصف دینار ہے. تو 20 دینار 20 مثقال، ظاہر سی بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ 1 دینار اس وزن کے حساب سے 1 مثقال کا ہوگا. دیکھیں، یہ مثقال ہے، مثقال نہیں ہے. کہیں خون والی سمجھ لیں آپ کہ 20 مثقالیں مار دیں تو نصاب مالک نصاب ہو گیا. وَنِصَابُ الذَّهَبِ 20 مثقالاً، اور سونے کا نصاب 20 مثقال ہے. اب یہ مثقال کی تفصیل کی جائے اور کئی چیزیں اس میں ہیں تو بہت وقت گزرے گا، اور پھر بھی لے دے کر باتیں ایسی ہوں گی اکثر سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. اب جو درہم کا وزن آ رہا ہے تو درہم کے وزن بھی الگ الگ ہوتے تھے. بعض کے اعتبار سے 1 مثقال، بعض کے اعتبار سے 14 مثقال ہے. 10 درہم کا وزن، 10 درہم میں کتنا مثقال آ رہا ہے؟ 14 آ رہا ہے. اور بعض میں 20 آ رہا ہے، بعض میں 10 ہے. الگ الگ کئی ہیں. اب کون سا مانا جائے گا کون سا نہیں مانا جائے گا،
تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصل میں درہم میں 3 طریقے کے وزن چلتے تھے، تو تینوں کو ملایا. اس کو ملایا، تینوں کو ملایا. ایک میں 14 تھا ہاں، اور ایک میں 5 تھا، ایک میں 6 تھا. جو 3 تھے کیا تھے؟ 14 5 6، یعنی 10 درہم کا وزن ایک قول کے اعتبار سے نہیں، درہم کا وزن کتنا ہے؟ 14. کتنا ہے؟ 14. اور ایک قول کے اعتبار سے 6 اور ایک قول کے اعتبار سے 5 ہے. تو سب کو ملا دو. نہیں، 14 پہ آیا ہے، 14 پہ آیا ہے. ایک قول کے حساب سے 10، ایک قول کے حساب سے 10. جو رزلٹ تھا وہ بتا دیا میں نے، جو 14 کا ذکر آیا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے. ایک میں 10 ہے، ایک میں 6 ہے، ایک میں 5 ہے. 10 اس کے ساتھ 6 کو ملاؤ کتنے ہو گئے، اور 5 کو ملاؤ 21 ہو گئے. یہ 3 کے وزن تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تینوں کو ملایا، کتنے ہو گئے؟ 21. اور 3 کے ملائے گئے الگ الگ وزن، پھر 3 سے تقسیم کر دیا، پھر 3 سے تقسیم کر دیا، تو یہ آ گیا 7 پہ آ گیا. بہرحال تو اس میں اتنی تفصیل ہے، وہ ادھر سے ادھر نکالیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. تو آپ آسانی کے ساتھ جو صاف صاف مسائل ہیں ان کو دیکھیں. وہ نصاب الذهب 20 مثقالا، اور سونے کا نصاب 20 مثقال ہے. یہ وزن سیم 7.5 تولہ ہوگا، ٹھیک ہے. وہ نصاب الفضة، اور چاندی کا نصاب 100 درہم من الدراہم التی، 100 تھا، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا. 100 درہم 200 درہم ہے، من الدراہم التی ان درہموں میں سے، کل 10 منہا جن میں سے ہر 10 درہم، وزن 7 مساقیلا 7 مساقیل کے وزن کے برابر ہوں گے. ایک درہم نہیں، 10 درہم 7 مساقیل کے وزن کے برابر ہوں گے. کتنے درہم؟ 10. تو 100 درہم کتنے مثقال ہو جائیں گے؟ 70 ہو جائیں گے. اور 200 درہم کے 140 ہو جائیں گے. اب 140 کو آپ 52 میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ ہے نا. چاندی کا نصاب بیان کر رہے ہیں، کس کا؟ چاندی کا نصاب بیان کر رہے ہیں. یا 52 کو تقسیم کریں گے، اسی کو تقسیم کر دو 140 کو 52 میں، ٹھیک ہے، تو کتنا آئے گا؟ 0.66 آئے گا. اس میں بھی یعنی ایک تولے میں وہی نکلیں گے یہ مثقال 2.25 سے کچھ کم، 2.25 سے کچھ کم نکلیں گے. میں نے رات سب نکالا تو سیم آ رہا ہے وہ. وَنِصَابُ الْفِضَّةِ 100 درہم من الدراہم التی کل 10 منہا وزن 7 مساقیلا، اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے ان درہموں میں سے جن میں سے ہر 10 درہم کا وزن 7 مساقیل کے وزن کے برابر ہوگا. وما زادہ علی نصاب، اور جو نصاب پر زائد ہو، وبلغ خمسن، اور 5ویں حصے کو پہنچ جائے، زکا ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، بحساب ہی اس کے حساب سے. وہی بتایا تھا نا، پورا نصاب تو 200 درہم ہے، لیکن اس کا 5واں حصہ کتنا آتا ہے؟ 40. ارے بتایا تو تھا، 200 کا 5واں حصہ کتنا ہے؟ 40. تو 200 درہم ہیں تو زکوٰۃ 5 درہم ہے. 220 ہیں 5 ہی ہے. 230 ہیں 235 ہیں 36 37 ہیں 38 39 ہیں، اور اگر 240 ہیں 6 ہو جائیں گے. اب زکوٰۃ میں کتنے؟ 6. چونکہ 40 جب ہو گیا تو یہ نصاب جو 200 درہم ہے، 40 اس کا 5واں حصہ، 40 پنجے تو 200 ہوتا ہے، تو اب ہر 40 پہ 1 ہوتا ہے نا. تو یہ بتایا وما زادہ علی نصاب، اور جو نصاب پر زائد ہو، مطلقاً زائد نہیں، پھر فرمایا وبلغ خمسن، اور 5ویں حصے تک پہنچ جائے، زکاہ بحساب ہی تو اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے دے. یعنی 40 پر 1 ہوتا ہے تو اب 1 درہم اور بڑھ جائے گا. اب دوسرا مسئلہ،
وما غلب علی الغش فکالخالص من النقدین، وما غلب اور جو چیز غالب ہو، جو سونا یا جو چاندی غالب ہو، علی الغش کھوٹ پر، کس پر؟ کھوٹ پر، فکالخالص من النقدین تو وہ خالص سونے اور چاندی کی طرح ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جیسے درہم دینار پہلے چلتے تھے، کھوٹے بھی ہوتے تھے، کہتے ہیں نا کھوٹے دے گیا، آج کے زمانے میں سمجھ لو نقلی دے گیا جیسے کہ جی، تو ان میں چلتے چلتے کھوٹ آ گئی۔ تو یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کھوٹے ہیں تو ان میں بھی ایسا ہوتا تھا، مکس کرتے تھے لوگ، کچھ تو بالکل ہی مال بیکار لگا دیا کرتے تھے، اور کچھ ایسا ہوتا تھا مکسنگ ہوتی تھی، چاندی بھی ہے کچھ اور چیز بھی ملائی گئی، سونا بھی اس کے ساتھ کچھ اور ملایا گیا ہے، تو جسے کہتے ہیں کھوٹ، لیکن دوسری چیز اس میں ملائی گئی ہے۔ تو اب اس کی 3 صورتیں نکلتی ہیں، ویسے تو ذیلی کئی صورتیں نکلیں گی لیکن بالکل ظاہری 3 ہیں۔ یا تو سونا چاندی غالب ہوگا سکے میں، سونا چاندی غالب ہوگا، مان لو 80% سونا ہے، 20% کچھ ملایا ہے، 70% سونا ہے، 30% کچھ ہے، یا تو سونا چاندی تو سونا چاندی ہی مانا جائے گا، انہیں کیا مانا جائے گا؟ بس ان کا جب نصاب مکمل ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یا برابر ہوں گے، کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، تب بھی سونا چاندی مانا جائے گا، تب بھی۔ یا سونا چاندی کم ہوگا، کھوٹ زیادہ ہوگی، غالب کیا چیز آ جائے گی؟ کھوٹ، جو لوکل مال ہے وہ غالب ہوگی۔ اب جب لوکل مال اس میں زیادہ ہے تو اب اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں واجب ہونے کی صورتیں یہ ہیں، اگر غالب سونا چاندی ہے تو یہ خالص کی طرح ہے، یا برابر ہیں تب بھی ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر کھوٹ غالب ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا جتنے سکے ہیں یہ، ان میں جو سونا ہے یا چاندی ہے وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر نصاب تک پہنچ رہی ہے پھر بھی مان لو سکے 500 ہیں، کھوٹ غالب ہے لیکن 200 نکال آ رہے ہیں 500 میں، تو اگر نصاب تک پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور مان لو نصاب تک نہیں پہنچ رہی، ان میں جو چاندی ہے یا سونے کے سکے ہیں، جو سونا ہے نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، سکوں میں نکال لیں تو 20 دینار ہونا چاہیے، ہو ہی نہیں پا رہے ہیں اتنے، 10 نکل پا رہے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا دوسرا مال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، کچھ نقد پیسے ہیں کہ نہیں ہیں جو حاجت اصلیہ سے بچے ہوئے ہوں، یا کوئی اور سامان ہو حاجت اصلیہ کے سوا۔ اگر وہ سب ملا کر اور جو کھوٹے سکے ہیں ان میں جو مال نکل رہا ہے، چاندی ہے یا سونا ہے، یہ سب ملا کر بھی نصاب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہوگی۔ اگر نہ یہ سکے پہنچ پا رہے ہیں خود، نہ اور جو چیزیں تھوڑی موڑی بیچارے کے پاس ہے ملا کر بھی نصاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چل جائے گا، یہی بتایا، یہ تو بہت مختصر میں کہہ کر گزر گئے۔ وما غلب علی الغش، اور جو سونا یا چاندی مراد ہوگا جو غالب ہو کھوٹ پر، فکل خالص من النقدین تو وہ خالص سونے چاندی کی طرح ہے، جس طرح خالص سونے چاندی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں بھی ویسے ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ولا زکوٰۃ، اب یہاں سے بتانا، ولا زکوٰۃ فی الجواہر واللآلی، اور ہیروں میں اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ہیرے میں زکوٰۃ نہیں ہے، ڈر کیوں رہا، اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنا بھی قیمتی موتی لے لیں، کتنا بھی قیمتی ہیرا لے لیں، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ وہ استعمال کے لیے ہو یا رکھنے کے لیے ہو، جیسے بھی ہو۔ ہاں بس بزنس کے لیے نہ، تجارت کے لیے۔ اگر تجارت کے لیے ہوا تو وہ پھر مال تجارت ہو گیا، چاہے جو بھی چیز ہو مال تجارت ہو گیا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر پہننے کے لیے آپ نے انگوٹھی بنوائی، خود پہنتے ہیں، یا گھر میں کسی عورت کے لیے بنوا دیے ہیرے کی انگوٹھی، تو ہیرے میں اور موتی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھ لیں، ولا زکوٰۃ فی الجواہر واللآلی، ہیروں میں اور موتیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یتملکھا، مگر یہ کہ ان کا مالک بنے بنیت تجارت، تجارت کی نیت سے۔ اگر تجارت کی نیت سے ان کا مالک بنا تب ان میں زکوٰۃ ہوگی، کسائر العروس، باقی تمام سامانوں کی طرح۔ جس طرح اور سامان آپ جو بھی تجارت کے لیے لیں گے تجارت کی نیت سے زکوٰۃ واجب ہوتی، اسی طرح ہیرے موتی اگر تجارت کی نیت سے رکھے انسان نے لیے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی کچھ فرما رہے تھے؟ چلیں دیکھیں، اب اور دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مَكِيلٍ
مکیل او موزون فغلا سعرہ ورخص. یہاں سے بتا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی کیلی چیز ہے. کیسی؟ گیلی نہیں، کیلی. کیل ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے ناپتے ہیں. مان لیجئے لیٹر کے حساب سے کوئی چیز ہے، لیٹر کے حساب سے ناپی جاتی ہے. وہ چیز آپ کے پاس ہے، جیسے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، آپ کا پیٹرول پمپ ہے، آپ نے بہت سارا اسٹاک لگا رکھا تھا، سال بھر گزر گیا، تو یہ تو سامان تجارت ہو گیا. بہرحال تو کوئی کیلی چیز ہے جو ناپی جاتی ہے، یا وزنی چیز ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے، اس پر سال گزر گیا، اس پر، اور جب سال گزرا اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی قیمت یا گھٹ گئی. دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں. ریٹ وہیں آس پاس بھی رہ سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے، خوب بڑھ سکتا ہے، اور ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اور خوب بھی گر سکتا ہے ریٹ. بہرحال اب اس کا ریٹ چاہے اٹھا ہو یا گرا ہو، اب زکوٰۃ اسے دینا، چونکہ سال بھر گزر گیا اور وہ جو چیز ہے نصاب تک پہنچ رہی ہے. اب زکوٰۃ دینا، اگر بعین ہی اسی چیز سے زکوٰۃ دے تب تو وہ 2.5% دے گا. کتنی دے گا؟ 2.5%. ہر 40 میں سے ایک نکال دے گا. 200 کیل اگر ہے تو 5 کیل ہو گئی، ٹھیک ہے. 200 کلو ہے تو 5 کلو ہو گئی. بہرحال تو اگر انہی چیزوں سے دے رہا ہے تو وزن کے اعتبار سے دے دے. اب سستی ہے تو سستی گئی، مہنگی ہے تو مہنگی گئی، جو بھی ریٹ آج کا ہے تو یہ صحیح ہے. اور اگر قیمت کے حساب سے دے، قیمت تو کب کی لگائے گا؟ جس دن خریدی تھی وہ چیز 100 روپے کلو، یا آج 200 کو بک رہی ہے آج کی قیمت لگائے گا. کون سی قیمت جوڑے گا اگر قیمت کے حساب سے دے گا؟ تو جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن کی قیمت جوڑی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کا یہ قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. جس دن سال مکمل ہو رہا ہے اس دن کی جو قیمت ہے، اگرچہ جب خریدی تھی سال بھر پہلے 100 روپے کلو خریدی تھی، 100 روپے کیل خریدی تھی، آج 200 روپے کلو ہے، 200 روپے کیل اس کا وزن ہے، اس کی قیمت ہے، تو 200 کے حساب سے جوڑا جائے گا اور زکوٰۃ دی جائے گی جتنی بھی بنتی ہوگی. دیکھیں ولو تم الحول، اور اگر سال پورا ہو جائے، لا مکیلن کسی کیلی چیز پر، او موزون یا وزنی چیز پر، فغلا سعرہ، پھر اس کا نرخ بڑھ جائے، مہنگا ہو جائے، اس کا ریٹ بڑھ جائے، ورخص اور سستا ہو جائے. دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو بڑھ گیا یا گھٹ گیا ہے. فأدى من عینہ، پھر زکوٰۃ ادا کرے اس کے عین سے، بعینہ وہی چیز دے زکوٰۃ میں. فأدى من عینہ، پھر اس نے اس کے عین سے ادا کیا، ربع عشرہ، 40واں حصہ کہیں یا 2.5%، ربع عشرہ 2.5% دیا، اجزأہ، یہ اس کے لیے کافی ہے. یہ اس کے لیے بھئی جو بھی ریٹ ہوگا یہی چیز ہم نے دے دی ہے، آج کا جو بھی ریٹ ہوگا اس میں بک جائے گی، فقیر بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لے گا، تو یہ کافی ہے. جبکہ بعینہ ہی وہی چیز زکوٰۃ میں دی جائے. وَإِنْ أَدَّى مِنْ قِیمَتِهِ، اور اگر اس کی قیمت سے ادا کرے زکوٰۃ، تو اعتبر قیمتہ، تو اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا یوم الوجوب، اس دن کی قیمت جس دن زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. اب زکوٰۃ واجب کب ہو رہی ہے؟ واجب ہونے والا دن کب ہے؟ جس دن سال پورا ہو رہا ہے. وجوب کا دن کون سا ہے لکھ کر بتایا، وَهُوَ تمام الحول، اور وہ سال کا پورا ہونا ہے. جس دن سال پورا ہو جاتا ہے اس دن زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو جس دن سال پورا ہوا اس دن جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے وہ جوڑی جائے گی عند الامام، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک، اور اسی پر فتویٰ ہے. وقالا، اور صاحبین نے کہا، یوم الاضاء لمصرفها، زکوٰۃ کے مصرف میں زکوٰۃ ادا کرنے کا دن ہے. وجوب کا دن کون سا ہے؟ زکوٰۃ کے مصرف میں زکوٰۃ ادا کرنے کا دن ہے. جس دن زکوٰۃ دے رہا ہے اس دن کی قیمت جوڑی جائے گی. زکوٰۃ واجب تو مان لیجیے دسمبر میں ہو گئی، اب وہ نکال رہا ہے جنوری میں جا کر، تو صاحبین کیا کہتے ہیں، جس دن نکال رہا ہے، مان لیجیے اگر جنوری میں دے رہا ہے تو جنوری میں جس دن ادا کر رہا ہے اس دن کی قیمت جوڑی جائے گی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس دن سال پورا ہوا اس دن کی قیمت جوڑی جائے گی. اور فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے قول پر. دوسرا مسئلہ، ولا یضمن الزکاۃ مفرط غیر متلف، ولا یضمن الزکاۃ،
اور زکوٰۃ کا تاوان نہیں دے گا، زکوٰۃ کا ضامن نہیں ہوگا، مفرطن کوتاہی کرنے والا، غیر متلفن جو ضائع کرنے والا نہ ہو، ضائع کرنے والا نہ ہو۔ مسئلہ سمجھ لیں پہلے ہم سے، یہ صورت مسئلہ ہے۔ آپ مالدار ہیں، مان لیجیے شعبان ایک مالدار آدمی ہے، مالک نصاب، سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، نصاب کے اوپر سال گزر گیا تو زکوٰۃ۔ اب اس نے کیا کیا، جو بھی مال تھا، مال تجارت یا جو بھی چیز تھی، تیل چھڑکا اور آگ لگا دی، خود سے آگ لگا دی، تو سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب اس نے بے وجہ مال کو ضائع کر دیا، تو یہ کیا ہوا، متلف۔ لفظ بھی دیکھ لو تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، یہاں لفظ دکھ رہا ہے، متلف ہوا۔ کیا ہوا، مال کو تلف کرنے والا، ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا، برباد کر دیا۔ اب مال تو سارا جلا کے خاک کر دیا، سال گزر گیا تھا، زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، تو کیا زکوٰۃ کا وجوب رہے گا یا مال کے ضائع ہونے سے ساقط ہو جائے گا؟ تو زکوٰۃ واجب رہے گی، زکوٰۃ ادا کرو، چاہے جہاں سے لا کے ادا کرو، یا جو بچ گیا ہے اس میں سے ادا کرو، زکوٰۃ کیا ہے، واجب رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ متلف ہوا۔ اور ایک ہے جسے متلف نہیں کہیں گے، مفرط کہیں گے۔ کیا کہیں گے، مفرط کہیں گے۔ مفرط کا مطلب یہ اس نے خود سے ضائع، ہلاک نہیں کیا، اس کو مال برباد ہو گیا، آگ لگ گئی دھوکے سے، یا چوری ہو گیا، کسی بھی طریقے سے مال سارا برباد ہو گیا، اس نے کیا نہیں ہے۔ ہاں جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے تھی، لیکن کوتاہی کر رہا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، 1 مہینہ گزر گیا تھا، اب کچھ ایسا ہوا مال سب برباد ہو گیا، تو یہ مفرط ہے۔ کیا ہے؟ تو اگر آپ نے خود برباد نہیں کیا ہے، کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا کہ سارا مال برباد ہو گیا، تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ جب سب مال ہی چلا گیا تو کیسے زکوٰۃ؟ تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اگر مفرط ہے، اور اگر متلف ہے، اگر متلف ہے تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ولا یضمن الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا تاوان نہیں دے گا، مفرطن، کون؟ مفرط، کوتاہی کرنے والا، وہ کوتاہی کرنے والا جس کا مال ہلاک ہو گیا۔ غیر متلفن، متلف نہیں ہونا چاہیے، متلف اگر متلف ہے تو یہ زکوٰۃ کا تاوان دے گا، زکوٰۃ دے گا۔ پھر بھی آگے دیکھیں، فہلاک المال، تو مال کا ہلاک ہو جانا، بعد الحول، سال گزرنے کے بعد، یسقط الواجبہ، واجب کو ساقط کرتا ہے۔ مال کا ہلاک ہو جانا، مال کو ہلاک کر دینا نہیں، مال کا ہلاک ہو جانا، کوئی حادثہ پیش آیا، مال ہلاک ہو گیا اور سال گزر چکا تھا، تو فرمایا یسقط الواجب، تو یہ واجب کو ساقط کر دیتا ہے، جو زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی وہ آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی۔ وہ ہلاک الباس، اور اگر پورا مال ہلاک نہیں ہوا بلکہ کچھ مال ہلاک ہوا، حصتہ، تو یہ اپنے حصے کو ساقط کر دیتا ہے۔ مان لیجئے آپ 3 لاکھ کے مالک تھے، کتنے کے؟ 3 لاکھ، تو 3 لاکھ میں سے 7,500 روپے زکوٰۃ کے بن رہے، 1 لاکھ روپے ضائع ہو گئے۔ کتنے؟ 1 لاکھ روپے ضائع ہو گئے، تو یہ اپنے اس حصے کو، یا ایک قرض دار پر تھے، وہ کسی طریقے سے ہاتھ سے نکل گئے، یا کوئی بھی حادثہ پیش ہوا، بہرحال ضائع ہو گئے، تو اس کے حصے کی جو زکوٰۃ تھی وہ معاف ہو جائے گی۔ جو 2 لاکھ ہیں ان میں جو بن رہی ہے یہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ وہ ہلاک الباز حصتہ، اور بعض کا ہلاک ہونا اپنے حصے کی زکوٰۃ کو ساقط کرے گا۔ ویصرف الحالک، اور ہلاک ہونے والے کو پھیرا جائے گا، الی العفو، زیادتی کی طرف، معاف کی طرف۔ کس کی طرف؟ اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی سن لیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا کہ نصاب ہے چاندی کا 200 درہم، کتنے؟ 200 درہم، تو اس کے پاس 225 درہم تھے، کتنے؟ 225۔ اب کوئی حادثہ ایسا پیش آیا کہ 25 درہم ضائع ہو گئے۔ کتنے درہم ضائع ہو گئے؟ 25 درہم ضائع ہو گئے، تو اب کیا ان 200 میں سے 25 کم کریں گے؟ تھے کتنے؟
225 تھے، 25 درہم ضائع ہو گئے، تو جو ہلاک ہونے والا ہے اس کو عفو کی طرف پھیرا جائے گا، یہی مانا جائے گا جو زائد 25 تھے یہ ہلاک ہو گئے، نصاب ابھی برقرار ہے، لہذا اس میں سے 5 ادا کرے گا، ہی نہیں کہ باقی والے بچا لو، 25 پہلے کہو کہ اس میں سے ہلاک ہو گئے، 175 بچے، اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو عفو ہے، زیادتی ہے، اس کی طرف پھیرا جائے گا، اسی میں اگر پورتی ہو جاتی ہے تو نصاب برقرار ہے، اگر ادھر سے بھی کم ہو رہا ہے تو جو کم ہے وہ اس میں اس کے حصے کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی، اگر 180 بھی رہ جائیں تو 4 ادا کریں گے، 4 ادا کریں گے، بات سمجھ میں آ گئی عفو کی؟ 225 تھے، 25 ہلاک ہو گئے تو کیا مانا جائے گا؟ یہ جو زائد تھے وہ 25 ہلاک ہوئے، 200 باقی ہیں۔ وَيُصْرَفُ الْحَالِقُ، اور ہلاک ہونے والے کو پھیرا جائے گا إِلَى الْعَفْوِ، عفو کی طرف جو معاف تھا، جو زیادہ تھا۔ فَإِن لَّمْ يُجَاوِزْهُ، تو اگر اس سے تجاوز نہ کرے، 25 تھے، 25 ہی ہلاک ہوئے، 26 نہیں ہوئے۔ فَإِن لَّمْ يُجَاوِزْهُ، اگر اس سے تجاوز نہ کرے، فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ حَالِهِ، تو جو 200 واجب ہے نا، مثال کے طور پر یہ اپنے حال پر ہے، ان پر جو وجوب تھا، وجوب علی حالہ ہے، برقرار ہے، زکوٰۃ واجب ہی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُجَاوِزْهُ، تو اگر عفو سے تجاوز نہ کرے، فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ حَالِهِ، تو واجب اپنے حال پر ہے۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں زکوٰۃ زبردستی نہیں لی جائے گی، وَلَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ جَبْرًا، اور زکوٰۃ زبردستی مار مار کے نہیں لی جائے گی، وَلَا مِن تَرْكَتِهِ، اور نہ اس کے ترکے سے، کوئی مر گیا پہنچا بھائی اتنا زکوٰۃ کا بن رہا ہے اور 2 یہ ہے وہ ہے، اس کے ترکے سے بھی زبردستی نہیں لی جائے گی، إِلَّا أَن يُوصَىٰ بِهَا، مگر یہ کہ وصیت کی گئی ہو اس کی، وہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے ترکے سے میرے اوپر اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، میرے ترکے سے یہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اگر وصیت کر کے گیا ہے تو پھر زکوٰۃ ترکے سے لی جائے گی۔ فَتَكُونُ مِن ثُلُثِهِ، تو زکوٰۃ ہوگی اس کے ترکے کے 1/3 سے، ثلث تہائی، چونکہ زکوٰۃ ہو یا وصیت ہو جو بھی انسان کر کے جاتا ہے تو 1/3 میں نافذ ہوتی ہے یہ وصیت۔ فَتَكُونُ مِن ثُلُثِهِ، تو زکوٰۃ ہوگی اس کے ثلث میں سے۔ آگے اور مسئلہ ہے، وَيُجِيزُ، بات پوری ہو رہی ہے، ایک سطر ہے، وَيُجِيزُ أَبُو يُوسُفَ الْحِيلَةَ لِدَفْعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے وجوب کو دفع کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے حیلے کو امام ابو یوسف نے جائز قرار دیا ہے، زکوٰۃ کے وجوب کو دفع کرنے کے لیے حیلے کو امام ابو یوسف نے جائز قرار دیا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا تھا، اس سے رجوع کر لیا تھا، تو کیا ہے لکھا ہوا کہ امام ابو یوسف نے زکوٰۃ کے وجوب کو ٹالنے کے لیے حیلے کو، کیا حیلہ؟ مثال کے طور پر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، مان لیجیے عمران مالک کے نصاب ہے، سال گزرنے والا ہے، 5 دن رہ گئے ہیں، اس نے اپنے سارا مال اپنا ہبہ کر دیا صاحب عالم کو کہ میں نے سب کا مالک تجھے بنا دیا، اب سال تو نہیں گزرا تھا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی، ملکیت بدل گئی، آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ آج مالک ہوئے ہو، جب آپ سال بھر گزر جائے گا آپ کے پاس وہ مال رہے آپ کی ملکیت میں تب زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، وہ دن جو 5 ہونا تھے وہ بھی نکل گئے، اس کے کچھ زمانے کے بعد آپ کی بات ہو گئی تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے مالک پھر سے بنا دیا، اب اثر 9 سال جڑے گا، پھر جب دوسرا سال پورا ہونے کو ہوا عمران نے اپنی بیوی کو مالک بنا دیا، پھر بچ گیا، پھر اس نے پلٹ کے اس کو مالک بنا دیا، تو یہ حیلہ ہے، زکوٰۃ کے وجوب کو ٹالنے کے لیے امام ابو یوسف نے اسے جائز قرار دیا ہے، وہی بتایا۔ وَيُجِيزُ ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے جائز قرار دیا ہے الحیلۃ، حیلہ تو حیلہ ہے، حیلے کو، بہانے کو، لدفع وجوب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے وجوب کو ٹالنے کے لیے حیلے کو جائز قرار دیا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ وَكَرِهَهَا، اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے محمد رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان دونوں پر رحم فرمائے، لیکن امام محمد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور یہاں صحیح قول جس کو اختیار کیا ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔